السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے بعد پھر سے استقبال ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ رمضان و تراویح و دیگر مشغولیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکی، لیکن آج ایک موضوع لے کر، ایک بات لے کر، ایک درخواست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، رمضان آیا اور جانے کو ہے، اور ہم نے رمضان کے اندر بہت ساری عبادات کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہماری ہم نے جو بھی نیک کام کیے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ دوستوں، جو میرا موضوع ہے وہ ایک موضوع بڑا اہم ہے، جس موضوع پر ہم شاید دھیان نہیں دیتے ہیں، جس پر ہم کبھی فوکس نہیں کرتے ہیں۔ میں اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک کی۔ ہماری جو نمازوں کی درستگی ہے، اس درستگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ ہم نے نمازوں کو پڑھا، جا کر اللہ اکبر کیا اور سلام پھیر لیا۔ ہماری نماز درست ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوئی؟ دوسری بات، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھنا ہے، اس کے کان میں اذان دینا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، اور بچے کے نومولود کے ساتھ کیا کیا سنن ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے کس سے پوچھی؟ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، تکفین کیسے کرنا ہے، تغسیل کیسے کرنا ہے، میت کو دفن کیسے کرنا ہے، دفن کے بعد قبر کے پاس اس کے پاس کیا کیا پڑھنا ہے، یہ ہم نے کس سے پوچھا؟ دوستو، ایسے کئی مسائل ہیں زندگی کے جو ہمارے صحیح ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم کسی شخص کا اہم کردار مانتے ہیں، وہ شخص ہے ہمارے محلے کی مسجد کا امام، وہ شخص ہے ہمارے محلے کے عالم، وہ اشخاص ہیں ہمارے شہر کے علماء۔ ہمارا گاؤں ہے تو گاؤں کے علماء، شہر ہے تو شہر کے علماء۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو حرام سے نکال کر حلال پر لا دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زندگی پہ قدم با قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی، وہ انہوں نے اپنی زبانی آپ کو سمجھائیں، اور آپ اور ہم ان کی رہنمائی میں اور ان کے سائے میں اور ان کی پرچھائی میں چلتے چلے گئے، اور ہماری زندگی درستگی پر جا رہی ہے۔ لیکن سوال ایک یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ امام، وہ عالم، وہ علماء اور وہ ائمہ اور وہ مؤذنین جو اتنی رسپانسبلٹی ہماری اٹھا کر چل رہے ہیں، اتنی ذمہ داریاں وہ ہماری لے کر چل رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی؟ دوستو، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا دھیان تک اس طرف نہیں گیا ہوگا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اور ویڈیو بنانے کی منشا یہی ہے، اور ہمارے استاد حافظ مکرم صاحب جو کہ رائسن کے مرکز کے امام ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی پہل کی۔ رائسن کے تمام علماء اکرام کا انہوں نے اعزاز و اکرام کیا ہدیے وغیرہ کے ذریعے، اور صرف علماء کا نہیں بلکہ ائمہ کا اور مؤذنین کا، امام وغیرہ کا بھی انہوں نے کپڑے اور جتنی بھی دیگر تحائف تھے اور ہدیوں کے ذریعے ان کا اکرام کیا۔ ان کے بچے نے تراویح مکمل کی، اس تکمیل پر انہوں نے تمام شہر کے تمام علماء، تمام ائمہ، تمام مؤذنین کا انہوں نے اکرام کیا۔ اور اسی طرح رمضان سے پہلے بھی رائسن کی ہی ایک مسجد قلندری میں اس طرح کا پروگرام منعقد ہوا تھا۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں، ہم ذرا دھیان دیں۔ اگر آپ خاتون ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اس بات پر غور دلائیں کہ ہمارے امام کے ساتھ پورا رمضان گزرا، کیا ہمارے امام کے ساتھ ہم نے کچھ خیر خواہی کی؟ کیا کچھ ہدیہ دیا؟ کیا امام کے تراویح کے ختم ہونے پر امام نے جب قرآن کی تکمیل کی، کیا ہم نے اس کو مصافحے میں کچھ دیا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ہونے کے بعد آپ ذرا غور کیجئے اور اس پر دھیان دیجئے۔ اور اگر آپ مسجد کی کمیٹی میں ہیں تو کمیٹی والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ امام کو پوری سال سے تنخواہ دی، لیکن رمضان کے ایک مبارک مہینے میں اس کو ایک چیک دیا جائے، کچھ کیش دیا جائے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ پراپرٹی اس کو بھی بنانا ہے۔ صرف اس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی پہ آ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی پراپرٹی میں، ان کی مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، صرف اس کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی پراپرٹی بنانا ہے، ضروریات اور حاجات اس کی بھی ہیں۔ اس لیے دھیان دیں، رمضان کے چند دن باقی ہیں، 1 کے 70 ملتے ہیں، اس پر عمل کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اس پر غور کیجئے اور اس باتوں کو، میری ان باتوں کو یا اپنی زبانی دوسروں تک پہنچائیے۔
تاکہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔